ہر ایک انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ایک ایز اے ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ایک انجینئر بننا چاہتا ہے. پہنانے کے لیے ایک انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے, وہ اپنا جو مقصد ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اس کے لیے اپنا وقت, اپنا جان مال سب کچھ, اور پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو سکے اپنی زندگی سے. اور اسی سیٹسفیکیشن کو لوگ جو ہیں کامیابی کہتے ہیں. یہ جو سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے انسان خود سے, اس کو کامیابی کہتے ہیں. دیکھیں, ہم اکثر اپنے ارد گرد نیچر جو قدرت ہے اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں. میں سمپلی آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں, کبھی آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کسی پودے کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک تناور درخت ہوتا ہے, بڑا درخت ہوتا ہے, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ وہ درخت چھوٹا ہوتا جاتا ہے, چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ایک تخم بن جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی بابا ہوتا ہے, بوڑھا انسان ہوتا ہے, اور وہ پھر جوان ہوتا جاتا ہے, وہ پھر چھوٹا بچہ بن جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. جو قدرت ہے, جو نیچر ہے, وہ ایک پراپرلی ڈسپلنڈ اور ایک اوبیڈینس کے ساتھ چل رہی ہے, ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اور وہ جو سسٹم بڑھ رہا ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں, وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر آپ قدرت کے کارخانے میں کسی بھی چیز کو نوٹ کرتے ہو تو کوئی بھی چیز پیچھے نہیں جاتی, ہر ایک چیز آگے کی طرف بڑھتی ہے. چاہے وہ وقت ہے, آگے کی طرف بڑھتا ہے. چاہے وہ انسانی زندگی ہے, آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. چاہے وہ قدرت میں جو باقی کے لیونگ آرگینزمز ہیں, لیونگ تھنگز ہیں, ان کی زندگی بھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری فزیکل گروتھ. اچھا, اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے, جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا آپ سب کو, کہ ایک انسان کس طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں, جو مقصد ہوتا ہے اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک انسان کی ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے اس کی دو ویلیوز ہوتی ہیں. سب سے پہلا ایک مقصد, ایک خیال, ایک خواہش رہتی ہے, اور دوسرا اس خیال اور اس خواہش کو انسان عملی جامہ پہنائے اور ریئل لائف میں اس کو ایک ویژن, ایک گول کے طور پر لے اور اس کے اوپر کام کرے اور اس کو اچیو کرے آگے جاتے ہیں. جو خواہش ہوتی ہے, پہلی ویلیو جو ہے, جو خیال ہوتا ہے, وہ خیال ہی رہ جاتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کام نہ کریں. لیکن آپ کو مقصد سیکنڈ ویلیو پر پروموٹ تب ہوتا ہے, جس طرح سر نے آپ کو بتائی کہ میں 4 چیزوں کے اوپر بات کروں گا. ان 4 چیزوں کے اوپر جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کا جو مقصد ہے, جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہو, جو آپ کرنا چاہتے ہو, وہ فرسٹ ویلیو جو کہ خواہش ہے اس سے سیکنڈ ویلیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جس کو آپ اچیو کرتے ہو. اس کے لیے یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلا آپ کا ٹائم ٹیبل. دیکھیں, ہم ٹائم ٹیبل کو بہت سنتے آ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ٹائم ٹیبل کے اوپر بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ. اور اس مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس مینٹل ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے علم چاہیے, اور صرف علم نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ نالج وداؤٹ ایکسپیرینس از نتھنگ. جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, آپ کے پاس بے شک ڈھیر سارا نالج کیوں نہ ہو, ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو مینٹل گروتھ کے لیے آپ کے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے. اور نالج کہاں سے آتا ہے؟ نالج آپ جو ہے ڈفرینٹ ذریعوں سے لے سکتے ہو. آپ نالج کتابوں سے بھی لے سکتے ہو, جن کو ہم ٹولز کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ نالج جو ہے کتابوں کے علاوہ آپ ٹیچر سے بھی لے سکتے ہو, آپ اپنے انوائرمنٹ سے بھی لے سکتے ہو. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ نیچرل فلاسفرز ہوتے ہیں, نیچر سے جو کہ چیزیں کنڈکٹ کرتے ہیں, نیچر سے سیکھتے ہیں اور پھر ان کو اپنے اس میں ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی سیکھتے ہیں, نیچرل ماحول کو آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے نالج کو پڑھ کے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل کلاسز لے کر ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کر اس سے سیکھتے ہیں. اب آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کچھ لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو بھی سیکھ رہے ہیں, ویب سائٹس کے تھرو سیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل جو ٹیچرز ہیں آن لائن ہمارے لیے, کچھ لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں. تو علم کے ڈھیر سارے ذخیرے ہیں ہمارے پاس, لیکن اس تک رسائی کرنا, پہنچنا اور اس سے علم حاصل کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوسری بات آپ کی فزیکل اور مینٹل ہے, یہ 2 چیزیں. پھر اس میں تیسری چیز آتی ہے آپ کا ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر سے میرا مراد وہ والا ایٹماسفیئر نہیں ہے, بلکہ آپ کے جو ارد گرد کی سراؤنڈنگ ہے وہ والا ایٹماسفیئر. مطلب آپ کے دوست, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے ریلیٹیوس کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا, اس کے ساتھ کسی ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرنا, یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک انسان بننا ڈاکٹر چاہتا ہے, لیکن اس کے دوست و احباب جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے وہ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے, اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے. اپنے مقصد میں بھی اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے, اور جو ان کا نظریہ ہے اس میں بھی اس کا مائنڈ سپلٹ ہو جاتا ہے. تو انسان دونوں چیزوں کے اوپر اگر ہم ابھی سے آج سے کام کریں, سب سے پہلا کہ کمپیوٹر کیا ہے, اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے, اور دوسری بات اس کی جو زبان ہے
اگر ہم ان دونوں چیزوں کو آج کل سمجھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں بہت سے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے. کیونکہ آج تو خیر ایسے حالات ہیں, آج ابھی بھی اسکولس بھی ہیں, آن لائن کلاسز بھی ہیں, لیکن آج سے 10-20 سال بعد اسکولس پریکٹیکلی پھر نہیں رہیں گے. پھر سب کچھ جو ہے آن لائن شفٹ ہو چکا ہوگا, بزنسز آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں, لوگ جو ہے ولاگنگ کے تھرو, لوگ بلاگنگ کے تھرو, لوگ جو ہے آرٹیکل رائٹنگ, یہ تمام چیزوں کے اوپر لوگ آج کل جو ہے اپنے بزنسز چلا رہے ہیں, اپنی ویب سائٹس بنا رہے ہیں, اس کے تھرو اپنی کمپنیز کو چلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں مکمل طور پر اگلے 10-20 سالوں میں پوری چینج ہو جائے گی. تو اس کے لیے ابھی سے تیار کرنا خود کو, کیونکہ اگر ہم پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اگر ابھی سے خود کو تیار نہ کریں, پھر آگے جو 10 سال بعد یا پھر 20 سال بعد ہے, پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ اس وقت موقع تھا ہمارے پاس, ہم نے نہیں کیا, اس لیے آج ہم باقیوں سے پیچھے رہ گئے. تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اللہ حافظ.